السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے درس میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کرنے والا ہوں، اور آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ روزے کی نیت ہم کب اور کیسے کریں۔ دیکھیے میرے دوستو، یہ جو رمضان کا روزہ ہے یہ فرض روزہ ہے، اور فرض روزے کے لیے رات میں ہی صبح صادق سے پہلے صبح صادق کا مطلب ہوا کہ فجر کی اذان سے پہلے آپ کو نیت کرنی ضروری ہے۔ سن لیجئے، یہ جو فرض روزہ ہے نا، اس کے لیے رات میں ہی آپ کو نیت کر کے سونا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور اس کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب فجر کی اذان ہو چکی ہوتی ہے، یا جب اجالا ہو جاتا ہے تب اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو سن لیجئے میرے دوستو، اگر آپ نے سحری نہیں کیا ہے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے روزے کی نیت رات میں صبح صادق سے پہلے نہیں کی ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر کتاب الصیام کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے صبح صادق سے پہلے فرض روزے کے لیے پختہ نیت نہیں کی تو فلا صیام لہ، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اور ابن ماجہ کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر رات کا لفظ ہے کہ رات میں ہی انسان روزے کی نیت کرے، تو آپ کو روزے کی نیت رات میں ہی کرنی ہے۔ اگر آپ صبح صادق کا انتظار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نہیں اٹھیں، تو اگر رات میں کر کے سو جائیں گے تو سحری کے لیے اٹھیں گے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، سحری کرنے سے پہلے ہی آپ روزے کی نیت کر سکتے۔ لیکن اگر کبھی آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو آپ تو روزے کی نیت کر کے سوئیں گے تو الحمدللہ آپ کا روزہ مکمل ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے، یہ جو نیت ہے فرض روزے کے لیے صبح صادق سے پہلے کرنا فرض اور واجب ہے، نفل روزے کے لیے ایسا نہیں ہے۔ نفل روزے کی نیت آپ دن اجالا ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس بارے میں بھی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے اور پوچھتے کہ کیا آج کھانے کے لیے کچھ ہے، تو میں کہتی کہ ہاں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے کہ آج تو میں نے روزے کی نیت کی تھی، لیکن چلو میں آج کھا لیتا ہوں، لاؤ۔ پھر کبھی آتے اور پوچھتے کہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے، تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے کہ چلو پھر میں آج روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ فجر کے بعد سے لے کر کے آپ نے اجالا ہونے تک کچھ بھی کھایا اور پیا نہیں ہو تو آپ نفل روزے کی نیت کر سکتے ہیں صبح صادق کے بعد، لیکن فرض روزے کے لیے، رمضان کے روزوں کے لیے آپ کو صبح صادق سے پہلے نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد نیت کے بارے میں آپ یہ جان لیں میرے دوستو کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ کو دل کے اندر ارادہ کرنا ہے اور زبان سے نیت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے ایک دعا پڑھتے، اور وہ جو دعا ہے نا یہ میڈ ان انڈین ہے، سن لیجئے، یہ قرآن اور حدیث کی دعا نہ ہو۔ بہت سارے لوگ دعا پڑھتے ہیں کہ بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ جو بصوم غد ہے میرے دوستو، اس کا معنی جانتے کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت۔ تو مان لیجئے کہ آج جو ہے جمعرات ہے یا پھر جمعہ ہے، جمعہ کے دن انسان 5 بجے سحری کر رہا ہے۔ اب 5 بجے جب سحری کر رہا ہے تو وہ انسان کیا دعا پڑھ رہا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو بھائی وہ انسان ہفتہ کے دن کے روزے کی نیت کر رہا ہے، جمعہ کے دن کی نیت نہیں کر رہا ہے، تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی ہلاکت و بربادی ہے۔ سن لیجئے، جو لوگ بھی ان الفاظ میں نیت کرتے ہیں ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آج کے روزے کی نیت نہیں کر رہے، وہ جمعہ کے دن کی روزے کی نیت نہیں کر رہے، بلکہ وہ جو ہے ہفتہ کے دن کی روزے کی نیت کر رہے ہیں، اور ابھی ہفتہ کا دن ہی نہیں آیا۔ تو جب دن ہی نہیں آیا ہے وہ نیت بھی صحیح نہیں اور وہ روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو یاد رکھ لے، روزے کے لیے بس دل کے ارادے کا نام ہے، الفاظ سے روزے کی نیت کرنا یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور محترم ناظرین، ابھی جو آپ نے روزے کی نیت کے بارے میں بیان سنا، تو اس بارے میں ایک بات آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہر روزے کے لیے آپ کو الگ نیت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ روزہ عبادت ہے، اور جب کبھی بھی انسان عبادت کی شروعات کرے تو اس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ تو آپ کو ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنی پڑے گی۔